رات کے اندھیرے میں جب سارا جہان گہری نیند کے آغوش میں چلا جاتا تو میرے کمرے کی دیواریں مجھے اپنے اندر جکڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ سارا وقت بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے جسم تھک جاتا، لیکن اس بے چین دل اور دماغ کو سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ یہ تنہائی کوئی معمولی تنہائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عذاب بن چکی تھی جو میرے اندر کے سکون کو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے گھنٹوں چھت کو گھورتے رہنا اور اپنی ہی سانسوں کی سنسناہٹ سننا میرے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ میرا دل ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بس یہی پکارتا تھا کہ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ میں اپنے دل کا حال کہہ سکوں، جس کے وجود کی خوشبو میرے اس اجاڑ کمرے کو مہکا دے، اور جس کے ساتھ میں اپنی اس بے انتہا تنہائی کو بانٹ کر ایک پرسکون زندگی گزار سکوں۔ لیکن یہ سب خواب صرف میرے ذہن کی حد تک ہی محدود تھے، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، اور یہی حقیقت مجھے اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح جلاتی رہتی تھی۔ جب آدھی رات کے اندھیرے میں میری بے چینی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتی اور کمرے کا حبس میرا دم گھونٹنے لگتا تو میں مجبور ہو کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا اور دبے قدموں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن کی طرف نکل آتا۔ اس وقت پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی کا راج ہوتا تھا، لیکن میری پہلی نظر ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے کمرے کے اس دروازے اور کھڑکی کی طرف جاتی تھی جہاں سے رات کے اس پہر بھی ہلکی سی چھنتی ہوئی روشنی باہر کی طرف اپنا راستہ بنا رہی ہوتی تھی۔ اس مدھم روشنی میں جب کبھی کھڑکی کے پردے پر باہر کی طرف بنتے اور مٹتے ہوئے متحرک سائے دکھائی دیتے تو میرے سینے میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ سائے، وہ روشنی اور اس کمرے سے آنے والی زندگی کی رمق میری اس شدید بے چینی کو مزید 1000 گنا بڑھا دیتی تھی۔ مجھے اپنے ہی وجود سے ایک عجیب سا خوف اور غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتا اور اپنے دانتوں کو آپس میں پیستا رہتا تھا۔ آخر کیوں؟ میں بھی تو اسی گھر کا حصہ تھا۔ میں 27 سال کا ایک صحت مند اور جوان آدمی تھا جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون عمر کے اس حصے میں اپنی فطری خواہشات اور ضرورتوں کا تقاضا کر رہا تھا۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا یہ طوفان بھی اب سر اٹھانے لگا تھا اور میں اس پر قابو پانے میں خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا تھا، لیکن اس بڑے سے گھر میں کسی ایک انسان کو بھی میری اس حالت کا اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو میری شادی کی کوئی پرواہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب نے مل کر میری اس ضرورت سے اپنی آنکھیں موند لی ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں بلکہ کتنی ہی بار اپنی سگی ماں کے سامنے اپنے دل کا یہ مدعا رکھا، ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے التجا کی کہ وہ میری شادی کے بارے میں کچھ سوچیں، میری اس اجاڑ زندگی کو سنوارنے کا کوئی انتظام کریں، لیکن وہ ہر بار میری بات کو ایک جھٹکے میں ہوا میں اڑا دیتی اور انتہائی سختی سے صاف منع کر دیتی۔ ان کا ایک ہی رٹا رٹایا جواب ہوتا تھا کہ آخر تجھے اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ذرا صبر سے کام لے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لی ہے، یہ لڑکیاں جب اس گھر میں قدم رکھتی ہیں تو آتے ہی بیٹوں کو اپنے پلو سے باندھ لیتی ہیں، انہیں اپنے خوابوں کی دنیا میں ایسا گم کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ سگے بیٹے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ اماں کا یہ خوف ان کی اپنی ذات تک محدود تھا۔ وہ کہتی کہ میں تیری شادی اتنی جلدی ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے اس دوسرے بیٹے کو کسی عورت کے حوالے کر کے خود اکیلی نہیں ہونا چاہتی۔ کم سے کم میرا ایک بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ میرا بن کر رہے اور میری خدمت کرے۔ اماں کو صرف اور صرف اپنی پرواہ تھی، انہیں اپنے بڑھاپے اور اپنی انا کی فکر تھی، لیکن انہیں اپنی ممتا کے اس اندھے پن میں اپنے جوان بیٹے کی یہ سلگتی ہوئی زندگی اور تنہائی کی یہ تڑپ بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی ممتا کی آڑ میں میرے جذبات کا گلا گھونٹ رہی تھی، اور جب میں اماں کی اس سختی سے مایوس ہو کر اپنی بڑی بھابھی کے پاس جاتا اور ان سے اپنے دل کی بات کہتا تو وہ میری بے بسی پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لیتی۔ ان کی اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا طنز ہوتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی کہ جب اماں ہی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو اس گھر میں محض ایک بہو ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
بھابھی کا یہ ٹال مٹول والا انداز میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے کام کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ چاہتی تو بھائی کو منا سکتی تھی، لیکن وہ بھی شاید میری اس حالت پر اندر ہی اندر خوش ہوتی تھی۔ جب گھر میں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو میں اپنی بڑی شادی شدہ بہنوں کے پاس امید کا دامن لے کر جاتا تھا کہ شاید وہ ایک عورت ہونے کے ناطے اور میری سگی بہنیں ہونے کے ناطے میری اس تکلیف کو سمجھیں گی اور اماں سے میرے حق میں بات کریں گی، لیکن وہاں سے بھی مجھے صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی ملتی تھی۔ میری سگی بہنیں الٹا مجھے ہی بے شرم اور بے حیا جیسے القابات سے نواز دیتی۔ وہ غصے سے کہتی کہ تجھے ایسی بھی کون سی بے چینی پڑی ہے جو تو شادی کے لیے اس طرح تڑپ رہا ہے اور ہر وقت شادی کی مالا جپتا رہتا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ جب مناسب وقت آئے گا تو ہم خود تیرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لیں گے اور تیرا گھر بسا دیں گے، لیکن مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ وہ مناسب وقت آخر کب آئے گا۔ کیا 27 سال کی عمر بھی کسی مرد کی شادی کے لیے کم ہوتی ہے؟ اس عمر میں لوگ بچوں کے باپ بن جاتے ہیں اور اپنے گھر سنبھال لیتے ہیں، لیکن میرے گھر والوں کے لیے میں ابھی تک شاید ایک چھوٹا بچہ ہی تھا، جس کی ضرورتوں کو وہ صرف ایک مذاق یا بے شرمی کی علامت سمجھتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی میری شادی کا وقت دور دور تک نہیں آیا ہے اور مجھے اس طرح اکیلے تڑپتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے ایک گہرا راز تھا، اور وہ شاید میری بڑی بھابھی کے وہ لچھن اور ان کی وہ کرتوتیں تھیں جس کی وجہ سے اماں اب میری شادی کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ بھابھی کے اس گھر میں آنے کے بعد جو تبدیلیاں آئی تھیں اور جس طرح انہوں نے میرے بڑے بھائی کو اپنے سحر میں جکڑ کر اماں سے دور کر دیا تھا، اس نے اماں کے دل میں ایک ایسا خوف بٹھا دیا تھا کہ وہ اب ہر نئی آنے والی لڑکی کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ بھابھی کا وہ روپ اور ان کا وہ انداز ہی تھا جس نے میرے پورے گھر کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے اب میری زندگی بھی اسی تنہائی کے جہنم میں جھلس رہی تھی، کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ اگر میری زندگی میں بھی کوئی عورت آئی تو وہ بھی بھابھی کی طرح میرے وجود کو مجھ سے چھین لے گی اور اماں اس گھر میں بالکل تنہا رہ جائیں گی۔ یہی وہ خوف تھا جو میری شادی کی راہ میں سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑا تھا اور مجھے اس اندھیری تنہائی کے گڑھے میں دھکیل رہا تھا جہاں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھوم رہا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ میری ذہنی اور جسمانی حالت روز بروز بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر کی بے چینی اب ایک ایسے پاگل پن میں تبدیل ہو رہی تھی جس پر میرا کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ تنہائی اور محرومی کا یہ عالم تھا کہ اب مجھے اپنے گھر میں روزانہ صفائی کے لیے آنے والی ماسی بھی بے انتہا حسین اور پرکشش لگنے لگی تھی۔ وہ عورت جو عام دنوں میں ایک معمولی ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی، اب میرے لیے ایک عجیب سحر بن چکی تھی۔ جب وہ گھر کے مختلف حصوں میں جھاڑو پونچھا کر رہی ہوتی یا صحن میں صفائی میں مصروف ہوتی تو میری نظریں خود بخود کسی مقناطیس کی طرح اس کے وجود کا پیچھا کرنے لگتی تھی۔ میں گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر اس کی ہر حرکت کو، اس کی ہر جنبش کو اپنی پیاسی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، اور چند ہی دنوں کے اندر اس عورت کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر کا چھوٹا بیٹا اسے عام نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور وہ میری ان نظروں کی تپش کو بھانپ چکی تھی۔ اسی لیے ایک دن اس نے موقع پا کر اماں کے پاس جا کر میری باقاعدہ شکایت کر دی۔ وہ انتہائی غصے میں پوچھنے لگی کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب تیری یہ نوبت آ گئی ہے کہ تو گھر کے کام والی ماسیوں اور ملازمہ عورتوں پر نظر رکھے گا۔ کیا ہماری خاندانی شرافت کا یہی جنازہ نکالنا باقی رہ گیا تھا؟ اماں کی یہ سخت اور تیکھی باتیں سن کر میں بری طرح گڑبڑ آ گیا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن اپنے اندر کے غبار اور سچی تڑپ کو میں دبا نہ سکا۔ میں نے گھبراہٹ اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہا کہ اماں، اگر تم میری شادی نہیں کرواؤ گی تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ آخر میں بھی ایک انسان ہوں۔ میری ان باتوں کو سن کر اماں ایک دم ہی تلملا اٹھی۔ ان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھا کر انتہائی سخت لہجے میں دھمکی دی اور کہنے لگی کہ اب اگر تو نے دوبارہ اس گھر میں شادی کا نام بھی لیا تو میں تجھے اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گی، اور پھر جا کر باہر اپنے بلبوتے پر جہاں دل چاہے شادی کر لینا اور اپنا پیٹ پال لینا۔ اماں کی یہ خوفناک بات سن کر
میرا دل دہل گیا اور میں اندر سے بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری اپنی ذاتی کمائی اور نوکری اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس مہنگائی کے دور میں اکیلا اپنا خرچ اٹھا سکتا۔ اگر واقعی اماں مجھے آگ کر دیتی یا اس گھر سے نکال دیتی تو میرا اس دنیا میں گزارا کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول مزید پراسرار اور کشیدہ ہو گیا تھا۔ اماں نے اب کام والی ماسی پر بھی کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور وہ اس کے آتے ہی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تاکہ میں اس کے قریب نہ آ سکوں، اور میں نے بھی حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے خود کو بہت زیادہ محتاط کر لیا تھا۔ میں اب ماسی کے سامنے آنے سے کتراتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر ہی اندر سخت پشیمان اور شرمندہ بھی تھا کہ میں نے ایک ملازمہ کی وجہ سے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ لیکن ایک دن دوپہر کے وقت ایک انتہائی عجیب اور غیر متوقع بات ہوئی۔ وہ کام والی ماسی پورے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے بری طرح تھک چکی تھی، اور گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے میری اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی اجازت مانگی کہ بی جی، میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے یہاں سے سیدھا اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر کسی تقریب میں جانا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اوپر والی چھت پر بنے ہوئے واش روم میں جا کر نہا لوں اور اپنے کپڑے تبدیل کر لوں۔ وہ اپنے ساتھ نئے اور صاف کپڑے بھی ایک تھیلے میں لائی تھی۔ اماں نے اس کی حالت دیکھ کر اور رشتہ دار کے گھر جانے والی بات سن کر اسے نرمی سے اجازت دے دی۔ وہ ماسی خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر بنے غسل خانے کی طرف نہانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی اس بات کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے موبائل فون پر میرے ایک گہرے دوست کی کال آ گئی۔ کمرے میں سگنل کم ہونے اور گھر والوں کی آوازوں سے دور ہو کر سکون سے بات کرنے کے لیے میں بھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑا فون پر بات کرنے میں مگن تھا کہ کچھ دیر بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا اور وہ ماسی نہا کر باہر نکلی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت چھت پر موجود ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے گیلے اور لمبے بالوں کو ہوا میں جھٹک رہی تھی تاکہ وہ جلدی سوکھ جائے۔ دھوپ کی روشنی میں اس کا نہایا ہوا وجود چمک رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں اس کے اس روپ پر جا کر ٹھہر گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے اپنے اتارے ہوئے گیلے کپڑے جلدی جلدی دھوئے اور چھت پر بندھی ہوئی رسی پر پھیلانے لگی۔ اس پورے وقت میں اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس تپتی دوپہر میں چھت کے ایک کونے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ وہ تو نیچے جا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اور میری نظریں اب بھی اسی رسی کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی گیلی قمیض ہوا کے جھونکوں سے ہلکے ہلکے لہراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی میرے دوست نے فون بند کیا، میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ میرے اندر کا وہ اکیلا پن اور وہ تڑپ ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ میں کسی چور کی طرح دبے قدموں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رسی کے قریب پہنچ گیا جہاں اس کے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی اس گیلی قمیض پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیرا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس گیلے کپڑے سے مس ہوا تو ایک عجیب و غریب اور گہرا سکون میرے پورے وجود کے اندر اترنے لگا۔ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی سحر کے اثر میں آ گیا ہوں۔ میں نے انتہائی احتیاط اور دھیمے پن سے اس گیلی قمیض کو رسی پر سے اتارا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اسے جلدی سے اپنی شرٹ کے اندر چھپا لیا۔ میرا پورا وجود اس وقت کانپ رہا تھا اور دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں چوروں کی طرح نظریں چراتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ خوش قسمتی سے اس وقت پورا گھر سنسان تھا، کیونکہ ماسی سے صفائی کروانے کے بعد اماں تھکن کی وجہ سے آرام کرنے اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور بڑی بھابھی ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اسی لیے پورے گھر میں مجھے ٹوکنے یا دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دروازے کی کنڈی چڑھائی تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ سکے۔ کمرے کے بند ہوتے ہی میری سانسیں پھولنے لگی اور دل کی دھڑکنوں کا شور میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ میں نے کسی دوسرے خیال کو ذہن میں لائے بغیر خود کو اپنی شرٹ سے بے نیاز کیا اور اس ملازمہ کی گیلی قمیض کو اٹھا کر اپنے وجود پر ڈال لیا۔ وہ گیلا اور ٹھنڈا کپڑا جیسے ہی میرے گرم جسم سے مس ہوا تو اگلے ہی لمحے میرے اندر ایک ایسا غیر معمولی اور گہرا سکون اترا کہ
جیسے برسوں کی پیاس منٹوں میں بجھ گئی ہو۔ میرے وجود کی ساری تپش اور وہ تڑپ جو مجھے دن رات جلاتی تھی اس قمیض کے لمس سے یکایک تھم سی گئی۔ میں نے اپنے بستر پر گرتے ہوئے اس قمیض کو اپنے چہرے اور سینے پر پھیلا لیا اور گہری گہری سانسیں بھرنا شروع کر دی۔ اس قمیض سے آنے والی صابن اور اس عورت کے وجود کی ملی جلی مہک میرے حواسوں پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس قمیض کو اپنے وجود سے اتنی مضبوطی سے لپٹائے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی بے جان کپڑا نہیں بلکہ کوئی جیتی جاگتی عورت ہو جو اس تنہائی کے اندھیرے میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے پاس آ گئی ہو۔ میرے اندر کی ساری بے چینی، ساری محرومی اور سارا غبار اس قمیض پر اتر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ جیسے اگر وہ ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور ہوئی تو میرے اندر دبا ہوا لاوا دوبارہ بھڑک اٹھے گا اور مجھے راکھ کر دے گا۔ میں کتنی ہی دیر تک اسی دیوانگی کی حالت میں بستر پر سیدھا لیٹا رہا اور اپنی بند آنکھوں کے سامنے اس ماسی کے اسی روپ کو لاتا رہا جو میں نے کچھ دیر پہلے چھت پر دیکھا تھا۔ پھر میری دیوانگی اپنی آخری انتہاؤں کو چھونے لگی اور میں نے آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس گیلی قمیض کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کپڑے کا ایک ایک ریشہ مجھے اپنی گرفت میں لیتا جا رہا تھا اور میں سب کچھ بھول کر بس اس لمس میں کھو چکا تھا۔ کافی دیر تک اس سحر انگیز اور عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر میرے تپتے ہوئے وجود کو وہ مطلوبہ سکون نصیب ہو ہی گیا جس کے لیے میں مہینوں سے تڑپ رہا تھا۔ میرے جسم اور دماغ کی وہ شدید سنسناہٹ اور بے چینی اب آہستہ آہستہ دھیمی پڑنے لگی تھی۔ جب میرا ذہن پوری طرح پرسکون ہو گیا تو میں نے بستر سے اٹھ کر اس قمیض کو طے کیا اور اپنی الماری کے سب سے نچلے حصے میں کپڑوں کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ اس کے بعد میں واپس اپنے بستر پر آ گیا اور لیٹ گیا اور چند ہی منٹوں میں ایک ایسی گہری اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گیا جو مجھے 27 سال کی عمر میں شاید کبھی پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اگلا دن بہت ہی زیادہ خاموش اور سکون کے ساتھ گزر گیا تھا۔ اس پورے دن گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی یا مجھے اپنے پکڑے جانے کا کوئی خوف محسوس ہوتا۔ میں نے اس دن کو بہت عام طریقے سے گزارا لیکن میرے اندر اس چوری شدہ قمیض کا ایک عجیب سا سرور اب بھی موجود تھا جو مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر اصل طوفان تو اس سے اگلے دن آنا تھا جب وہ ملازمہ روز کی طرح اپنے وقت پر گھر آئی اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے پہلے نیچے کے تمام کمروں کی صفائی کی اور پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ جو پرسوں اپنے کپڑے اوپر چھت پر دھو کر سکھانے کے لیے چھوڑ گئی تھی وہ اب تک وہیں رسی پر لٹک رہے ہوں گے۔ وہ بڑی بے فکری کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر چلی گئی تاکہ اپنے وہ سوکھے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے ساتھ گھر لے جا سکے، لیکن چھت پر پہنچتے ہی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ رسی پر اس کا ٹراؤزر تو موجود تھا مگر وہ قمیض جس کو میں نے اپنی الماری میں چھپا رکھا تھا وہاں سے بالکل غائب تھی۔ اس نے چھت کے ہر کونے میں دیکھا، غسل خانے کے اندر جھانکا اور زمین پر بھی نظر دوڑائی کہ کہیں ہوا سے اڑ کر قمیض نیچے نہ گر گئی ہو، مگر جب اسے وہ قمیض کہیں بھی نہیں ملی تو وہ الٹے پاؤں نیچے بھاگی آئی اور اس نے گھر کے صحن میں آتے ہی ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے بالکل فق ہو چکا تھا اور وہ اونچی آواز میں روحانسی ہو کر میری اماں سے کہنے لگی کہ بی بی جی، میں تو پرسوں نہانے کے بعد اپنے کپڑے اوپر رسی پر پھیلا کر گئی تھی اور میں نے باقاعدہ قمیض کے دونوں کونوں پر کپڑے سکھانے والی کلپ بھی لگائی تھی۔ پھر میری وہ قمیض اس رسی سے کہاں چلی گئی؟ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان اور بتحواس ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک غریب ماسی تھی اور شاید اس کے پاس پہننے کے لیے گنتی کے ہی چند جوڑے تھے جن میں سے ایک قمیض کا اس طرح پراسرار طور پر غائب ہو جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ ماسی کی یہ دہائی اور ہنگامہ سن کر میری اماں بھی شدید پریشان ہو گئیں اور ان کے چہرے پر بھی حیرت و الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اماں نے ماسی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی دوسرا آتا جاتا ہی نہیں ہے اور بڑے بیٹے کی بہو بھی ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی ہے، اسی لیے گھر بالکل خالی ہے۔ تم ایک بار پھر اوپر جاؤ اور صحیح طریقے سے دیکھو، وہ قمیض لازمی طور پر چھت پر ہی کہیں نہ کہیں گری ہوگی، کیا پتا تم سے کلپ ٹھیک سے نہ لگے ہوں اور ہوا کے جھونکے سے وہ کسی کونے میں جا گری ہو۔ مگر ملازمہ نے فوراً اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر اماں کی بات کو رد کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں بی بی جی، میں جھوٹ نہیں بول رہی،
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قمیص پر 2 کلپ مضبوطی سے لگائے تھے، اور پھر ان 2 دنوں میں تو باہر اتنی تیز ہوا بھی نہیں چلی کہ کپڑا اڑ کر دور چلا جائے۔ پھر میری وہ قمیض آخر کہاں جا سکتی ہے؟ کیا اس گھر کی چھت پر پاس پڑوس کے شرارتی بچے تو نہیں آتے جو کھیل کود کے دوران اسے اٹھا کر لے گئے ہوں؟ ماسی کی یہ بات سن کر اماں گہری سوچ میں پڑ گئیں اور ان کے ذہن میں محلے کے بچوں کا خیال آنے لگا۔ پھر انہوں نے ماسی سے کہا کہ اچھا، تم اب پریشان مت ہو اور اپنے باقی کام ختم کرو، میں خود پاس پڑوس کے گھروں میں پتہ کروں گی اور بچوں سے پوچھوں گی کہ کوئی ہماری چھت پر آیا تھا یا نہیں۔ اگر کہیں سے کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں کل بتا دوں گی۔ اماں کی اس بات پر وہ ماسی کچھ مطمئن تو ہو گئی، مگر وہ اندر سے اب بھی اداس تھی، اور پھر وہ اپنا کام ختم کر کے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اماں کافی دیر تک صحن میں اکیلی کھڑی خود سے ہی بڑبڑاتی رہیں کہ بیچاری غریب کی قمیض نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک نیا کپڑا بنانا کتنا مشکل ہے، اور چور بھی کیسا ہے جو صرف ایک ماسی کی قمیض اٹھا کر لے گیا۔ اماں کی یہ ساری باتیں اور ماسی کا وہ ہنگامہ میں اپنے کمرے کے اد کھلے دروازے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا، اور میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں اپنا منہ چھپائے بالکل خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا تاکہ کسی کو بھی مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ ان دنوں میں اپنے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹیوں پر تھا، اسی لیے مجھے سارا وقت گھر پر ہی رہنا تھا، اور ماسی کی اس چوری کے بعد میرے لیے گھر میں گھومنا پھرنا اور بھی مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری آنکھیں میرے یہ جرم خود ہی اگل دیں گی۔ خیر، تھوڑی دیر گزری تو اماں گھر کے دوسرے کاموں اور رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کاموں میں الجھ کر ایسی باتوں کو عارضی طور پر بھول جاتی ہیں۔ جب اماں اس قمیض والے معاملے کو بھول کر کچن میں چلی گئیں تو میرے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا سا ہوا، اور میں نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا کہ چلو فی الحال تو یہ طوفان ٹل گیا ہے۔ پھر جب رات آئی اور پورے گھر پر اندھیرا چھا گیا تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کیا اور الماری کے اس خفیہ کونے سے دوبارہ وہ ماسی کی قمیض نکالی۔ اس رات بھی میں نے اسی قمیض کو اپنے چہرے اور وجود پر پھیلا کر اس کے لمس کے سہارے اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار ایک بہت ہی عجیب اور عجیب و غریب تبدیلی میرے اندر آ چکی تھی۔ اب اس قمیض سے مجھے وہ پہلے جیسا جنونی سکون اور راحت حاصل نہیں ہو رہی تھی جو مجھے پہلی رات ملی تھی۔ میں نے اسے کتنی ہی بار اپنے سینے سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے چھوا، لیکن میرے اندر کی تشنگی ویسی کی ویسی ہی قائم رہی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، شاید اس چیز کا نشہ اب میرے وجود سے اتر چکا تھا، یا میرا ذہن اب کسی نئی اور اس سے بڑی سنسنی کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ کپڑا اب میرے لیے صرف ایک بے جان چیز بن چکا تھا جس میں اب وہ کشش باقی نہیں رہی تھی، اور پھر وہی پرانی بے چینی، وہی تڑپ اور وہی اکیلا پن مجھے دوبارہ پوری طرح تنگ کرنے لگا۔ میں بستر پر لیٹ کر پھر سے کروٹیں بدلنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر میں اپنے اس پیاس کو کیسے بجھاؤں۔ اتفاق سے اگلی شام جب میں گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر گیا تو اس وقت مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ سورج پوری طرح غروب ہو چکا تھا اور چاروں طرف ایک گہرا دھندلا سا سناٹا پھیل رہا تھا۔ ہمارا یہ گھر اندرون لاہور کے ایک پرانے اور گنجان آباد علاقے میں واقع تھا، اور یہاں کی یہ خاصیت تھی کہ تمام گھروں کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی تھی۔ ایک چھت سے دوسری چھت پر جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی دیوار یا فاصلہ ہوتا جس کو آرام سے پار کیا جا سکتا تھا۔ میں چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ اس وقت چاروں طرف کوئی بھی موجود نہیں ہے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر مصروف ہیں تو میری نظر اچانک اپنے بالکل برابر والے گھر کی رسی پر پڑی جہاں کچھ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ اس مدھم روشنی میں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک قمیض لٹک رہی تھی جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم رک سی گئی، اور پھر اگلے ہی پل وہ اتنی تیز ہوئی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ قمیض کس کی ہے، کیونکہ میں اس گھر کے لوگوں کو اور ان کے کپڑوں کے انداز کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اسی لیے میں نے بغیر کسی تاخیر کے اسی قمیض کو اپنے ذہن میں منتخب کر لیا تھا۔ وہ قمیض ہمارے برابر میں رہنے والی خالہ کی جوان بیٹی کی تھی، جو نہ صرف پورے محلے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی بلکہ وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری پسند بھی تھی۔
میں نے اس سے پہلے کتنی ہی بار اپنی اماں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا، ان کے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح برابر والی خالہ کے گھر میرا رشتہ لے کر جائے اور میری شادی ان کی بیٹی شہلا سے کرا دیں تاکہ میری یہ اجاڑ زندگی آباد ہو سکے، لیکن اماں ہر بار میری اس خواہش کو اپنے پیروں تلے رون دیتی اور غصے سے کہتی کہ وہ لڑکی بہت تیز اور چلاک ہے، اس کے لچھن مجھے اچھے نہیں لگتے، اگر وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تو وہ ہمارے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دے گی اور تجھے مجھ سے بالکل دور کر دے گی، میں ایسی تیز لڑکی کو کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن شہلا کا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کا وجود میرے دل و دماغ پر ایک سحر کی طرح چھایا ہوا تھا، اور آج رات کے اس دھندلے سائے میں اس کی وہ گیلی قمیض رسی پر لہراتی ہوئی مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میرے اندر کا وہ جنون اور وہ پاگل پن ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بالکل خاموشی سے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے برابر والی چھت کی منڈیر کے قریب گیا اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے رسی پر سے وہ شہلا کی گیلی شرٹ اتار لی۔ اس شرٹ کو ہاتھ میں پکڑتے ہی میرے پورے جسم میں ایک شدید کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنی شرٹ کے اندر چھپایا اور انتہائی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی اس طرح چڑھائی جیسے باہر کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور کمرے کے اندھیرے میں میری سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے الماری کے پاس جا کر وہ شہلا کی شرٹ نکالی جو ابھی تک ہلکی ہلکی گیلی تھی، اور اس سے شہلا کے استعمال کردہ عطر اور اس کے وجود کی وہ مخصوص مہک صاف آ رہی تھی جس نے میرے حواسوں کو ایک پل میں سن کر دیا۔ میں نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اپنی شرٹ اتاری اور اس گیلی شرٹ کو اپنے پورے وجود پر پھیلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس بار کا احساس اس ماسی کی قمیض سے بالکل مختلف اور 1000 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ جیسے ہی وہ کپڑا میرے سینے اور چہرے سے مس ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خالی یا بے جان شرٹ نہیں ہے، بلکہ اس شرٹ کے ساتھ ساتھ خود شہلا بھی اس کمرے کے اندھیرے میں میرے بستر میں میرے ساتھ موجود ہے۔ اس کا وہ خوبصورت وجود، اس کا وہ لمس اور اس کی سانسیں مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ میرا دل اس وہم اور اس جنون کے زیر اثر اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا اب میرا اس شہر سے نکلنا ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ میں اس شرٹ کو اپنے وجود میں سموئے ہوئے ایک بالکل الگ ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا، جہاں صرف میں تھا اور میری وہ ناممکن محبت شہلا تھی جس کو میں نے اس قمیص کے روپ میں اپنے پاس قید کر لیا تھا، اور اب مجھے کسی بھی انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اگلے ہی دن ایک نیا اور بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا جس نے میرے پورے وجود کو خوف کی ایک نئی دلدل میں دھکیل دیا۔ دوپہر کے وقت جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر زور سے دستک دی۔ اماں نے کچن سے نکل کر حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے برابر والی خالہ یعنی شہلا کی ماں کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ غصے اور پریشانی سے تمتما رہا تھا۔ وہ دراصل صبح سویرے اپنی چھت پر سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے کے لیے گئی تھی، اور جب انہیں وہاں شہلا کی وہ خوبصورت قمیص کہیں بھی نہیں ملی تو وہ سیدھی ہمارے دروازے پر چلی آئیں۔ ان کا مقصد یہ پوچھنا تھا کہ بی بی جی ذرا دیکھنا کہیں شہلا کی قمیض تیز ہوا کے جھونکے سے اڑ کر تمہاری چھت پر تو نہیں گر گئی، کیونکہ ہماری چھتیں بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خالہ کی یہ بات سننا تھا کہ اماں نے حیرت سے اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں نے فوراً ہی اونچی آواز میں کہا کہ ارے شمیم، تم قمیض کی بات کرتی ہو؟ یہاں تو پرسوں میری اپنی کام والی ماسی کی شرٹ رسی سے پر اسرار طور پر غائب ہو گئی ہے، اور ہم خود 2 دن سے اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سن کر شہلا کی ماں بھی دنگ رہ گئی، اور پھر وہ دونوں عورتیں کافی دیر تک ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر محلے کی اس نئی اور عجیب و غریب صورتحال پر آپس میں سر جوڑ کر باتیں کرتی رہیں۔ وہ دونوں اس بات پر حیران تھی کہ آخر چور کپڑوں میں سے صرف قمیضیں ہی کیوں چوری کر رہا ہے۔ خالہ تو کچھ دیر بعد بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئیں، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں جب صحن میں واپس آئیں تو ان کا چہرہ سخت تشویش کا شکار تھا۔ وہ بار بار خود سے ہی کہنے لگی، یہ کپڑے آخر کہاں غائب ہو رہے ہیں؟ کہیں کوئی بہت ہی زیادہ شریر بچہ تو حرکتیں نہیں کر رہا جو چھتوں کے راستے آ کر ایسی چیزیں اٹھا رہا ہے؟
اب مجھے خود پاس پڑوس کے تمام گھروں میں جا کر اس بات کا پتہ کرنا پڑے گا۔ کل کو اگر میری بہو کی کوئی چیز غائب ہو گئی تو وہ تو سیدھے ہم پر الزام دھر دے گی۔ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اماں، تم بھی کہاں اس برابر والی خالہ کی فالتو باتوں میں آ جاتی ہو؟ تم تو ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہی ہو کہ انہیں تو بس محلے میں کسی نہ کسی سے لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ اور موقع چاہیے ہوتا ہے۔ کیا پتا وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہوں اور کسی جھوٹے بہانے سے ہمارے گھر صرف لڑنے اور ماحول خراب کرنے آئی ہوں۔ میرے اس بات پر اماں نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگی کہ ہاں، تیری بات میں دم تو ہے، کیونکہ اس عورت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب کیا ڈرامہ کھڑا کر دے، لیکن اس کا انداز جھوٹا لگ تو نہیں رہا تھا۔ خیر، اب جو بھی ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کہہ کر اماں واپس اپنے کاموں کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں نے جیسے ہی دیکھا کہ اماں کا دھیان اس بات سے ہٹ گیا ہے، میں فوراً الٹے قدموں اپنے کمرے میں آیا اور اندر سے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ کمرے کے بند ہوتے ہی میں نے الماری کا وہ نچلا خانہ کھولا اور شہلا کی اس گیلی قمیص کو نکال کر ایک بار پھر اپنے پورے وجود سے لپٹا لیا۔ اس وقت مجھے اس قمیص کے لمس میں ایک عجیب سا باغیانہ سکون مل رہا تھا کہ دنیا چاہے جو بھی کرے، شہلا کا یہ روپ اب صرف اور صرف میرے پاس میری الماری میں محفوظ ہے۔ لیکن یہ جنون اور یہ سکون بھی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس شہلا کی قمیص سے بھی میرا دل بالکل دو بھر ہو گیا اور میرے اندر کی وہ عجیب و غریب پیاس اور تڑپ دوبارہ سے سر اٹھانے لگی۔ مجھے اب اس قمیض میں وہ پہلے جیسا نشہ اور سنسنی محسوس ہونا بالکل بند ہو گئی تھی۔ میرا دماغ اب کسی اور نئے وجود کی خوشبو اور لمس کا تقاضا کر رہا تھا اور میرا یہ پاگل پن اب تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ پھر ایک شام جب اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، میں دوبارہ چھت پر گیا اور اس بار میں نے اپنی حدیں مزید بڑھا دی۔ میں نے اپنے گھر سے 2 چھتیں پار لٹکے ہوئے کپڑوں میں سے ایک اور انجان جوان لڑکی کی خوبصورت شرٹ بالکل خاموشی سے چرا لی اور اسے اپنے کپڑوں میں چھپا کر نیچے اپنے کمرے میں لے آیا، اور اس کے بعد تو جیسے یہ میری زندگی کا ایک مستقل اور روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرے اندر کا چور اب پوری طرح نڈر ہو چکا تھا۔ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن کسی نہ کسی پڑوسی کے گھر کی چھت سے کسی نہ کسی جوان لڑکی یا عورت کی شرٹ اٹھا کر فخر سے اپنے گھر آ جاتا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس کے لمس سے اپنے اندر کی اس سلگتی ہوئی تنہائی کو عارضی سکون پہنچاتا تھا۔ اور جب کچھ دنوں بعد میرا اس نئی شرٹ سے بھی دل بھر جاتا تو میں اسے انتہائی خاموشی سے اپنی الماری کے اسی خفیہ خانے میں دوسری قمیضوں کے ساتھ چھپا کر رکھ دیتا۔ اب میری الماری کا وہ نچلا حصہ محلے کی مختلف لڑکیوں کی چوری شدہ قمیضوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ اب تو پورے محلے میں اس عجیب و غریب بات کی دھوم مچ گئی تھی۔ ہر گلی اور ہر کونے میں بس اسی ایک موضوع پر بحث ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون سا چور ہے اور کس طرح لوگوں کے گھروں میں رسیوں پر سوکھنے کے لیے پڑے ہوئے کپڑے اچانک غائب ہو رہے ہیں۔ محلے کی عورتیں صبح شام بس اسی بات کا رونا روتی تھی، اور کیونکہ ہمارے اپنے گھر سے سب سے پہلے اس کام والی ماسی کی قمیض غائب ہوئی تھی، اسی لیے پورے محلے میں یا پاس پڑوس میں کسی ایک انسان کو بھی دور دور تک ہم پر یا مجھ پر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات کا مجھے اندر ہی اندر پورا اطمینان اور سکون تھا، کیونکہ میری اماں خود محلے کی ہر عورت کو بڑی تفصیل سے بتاتی پھر رہی تھی کہ ارے تم لوگ تو اب رو رہی ہو، ہمارے گھر سے تو خود سب سے پہلے کپڑے غائب ہوئے ہیں، میری ماں سی بیچاری کی قمیض کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اماں کی اس بات نے میرے لیے ایک بہترین ڈھال کا کام کیا تھا۔ ہاں، البتہ میں نے اس پورے سلسلے میں ایک بہت بڑی اور اہم احتیاط برتی تھی کہ میں نے کبھی بھول کر بھی اپنی بڑی بھابھی کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کس مزاج کی عورت ہے۔ اگر ان کا کوئی ایک کپڑا بھی غائب ہو جاتا تو وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی، اور جب تک چور پکڑا نہ جاتا وہ کسی کو چین سے جینے نہ دیتی، یا پھر وہ سیدھا اماں پر ہی چوری کا الزام لگا دیتی، اور اس کے بعد ہمارے اپنے گھر کے اندر ہی ایک ایسا خوفناک ہنگامہ شروع ہو جاتا جس کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہ رہتا۔ اسی طرح ڈر اور سنسنی کے ماحول میں پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے کے دوران میں نے محلے کی مختلف چھتوں سے کوئی 10 سے 12 شرٹیں چرا لی تھی۔ اب یہ پورا معاملہ گلی والوں کے لیے ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس کا کوئی حل کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اپنے دل میں پورا یقین رکھتا تھا کہ میں کبھی بھی پکڑا نہیں جاؤں گا۔
کیونکہ میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور وقت دیکھ کر یہ کام کرتا تھا، اور پھر میں کسی گلی یا راستے سے نہیں جاتا تھا بلکہ اپنی ہی چھت سے دیواریں پھلانگ کر دوسروں کی چھتوں پر جاتا تھا، اسی لیے میرے پکڑے جانے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک شام جب اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور چاروں طرف ہی شاخہ وقت ہو رہا تھا، میں ہمیشہ کی طرح دبے قدموں چھت پر آیا اور چھت کی منڈیر پھلانگ کر برابر والی چھت پر جانے لگا جہاں اس دن شہلا کی بڑی بھابھی اپنے دھلے ہوئے کپڑے ڈال کر نیچے گئی تھی۔ میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور رسی پر لٹکتی ہوئی ان کی وہ شرٹ ایک ہی جھٹکے میں اٹھا لی، اور جیسے ہی میں اپنے چھت کی طرف واپس پلٹا تو اچانک اندھیرے میں سے ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے پیچھے سے بہت زور سے جکڑ لیا۔ اس اچانک حملے سے میرا سانس جیسے حلق میں ہی رک گیا، اور یہ سوچ کر میرے پورے جسم کی جان نکلنے لگی کہ آج میں رنگے ہاتھوں محلے کے سامنے پکڑا جا چکا ہوں اور اب میری ذلت کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے خوف اور دہشت کے عالم میں اپنی پوری طاقت لگا کر بڑی مشکل سے خود کو اس شخص کی گرفت سے چھڑوایا، اور جیسے ہی میں نے مڑ کر اس چہرے پر نظر ڈالی تو اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اور جسم کانپنے لگا، کیونکہ وہ محلے کا کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ وہ میرا اپنا ہی بڑا بھائی تھا جو اس وقت انتہائی غصے اور نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر میرا بازو دوبارہ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے میرے ہی کمرے کے اندر لے گیا۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور پھر انتہائی دھیمے مگر غصے سے لرزتی ہوئی لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ سمیر، یہ کیا بیہودہ حرکت ہے اور یہ سب گھناؤنا کام تم کب سے کر رہے ہو؟ بھائی کے اس اچانک اور سخت روپ کے سامنے میرا سارا غرور اور میری ساری چالاکی ایک سیکنڈ میں دم توڑ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کو اپنی اس پوری دیوانگی کا سچ سچ بتا دیا۔ بھائی نے جب میری الماری کا وہ نچلا خانہ کھولا اور وہاں اتنے سارے محلے کے لیڈیز کپڑے ایک ساتھ جمع دیکھے تو انہوں نے صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سمیر، تمہیں اپنے خاندانی شرافت اور گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ تم نے پورے محلے میں ہمارا سر جھکا دیا۔ بھائی کی یہ ملامت سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے اندر کا وہ برسوں کا دبا ہوا غبار ایک دم باہر نکل آیا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ بھائی، آپ لوگوں نے آخر میرا کب خیال کیا ہے؟ آپ نے تو اپنی پسند سے وقت پر شادی کر لی۔ آپ کی بیوی آتے ہی اس پورے گھر کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے، اور اسی بھابھی کے لچھن دیکھ کر اماں میری شادی کرنے سے اب خوف کھاتی ہے اور وہ میرا گھر نہیں بسانا چاہتی۔ اس سب میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں ایک جوان مرد ہوں، میں کب تک اس اندھیری تنہائی کی جہنم میں اکیلا تڑپتا رہوں گا؟ میری بات سن کر بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تو کیا اپنی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے تم نے یہ گندی راہ چنی ہے کہ تم اس گناہ کے راستے پر چل پڑے اور چور بن گئے؟ وہ غصے سے بالکل لال سرخ ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک عجیب سی نفرت سے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے اس گناہ کے راستے پر دھکیلنے والے بھی تو آپ اور اماں ہی ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ میں نے اپنی اس جوان عمر کی جنون میں کسی کی عزت برباد نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں تو صرف ان بے جان کپڑوں کے لمس کے ذریعے اپنے اس اکیلے وجود کو جھوٹا سکون پہنچا رہا تھا۔ میں نے کسی کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میری یہ دلی تڑپ اور سچی باتیں سن کر بھائی بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے پاس میری اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے غصے اور جذبات میں ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کر دیا۔ اس تھپڑ کی گونج میرے کمرے میں سنائی دی۔ پھر بھائی خود ہی میرے پاس بستر پر بیٹھ گئے اور ان کا غصہ اب افسوس میں بدل چکا تھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگے کہ سمیر، میں نے خود اماں سے کتنی ہی بار کہا ہے کہ تمہاری شادی اب کر دینی چاہیے، لیکن اماں کے دماغ میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد انہیں اپنے اس دوسرے بیٹے کو بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹنا پڑے گا۔ تمہاری بھابھی سائرہ اتنی بھی بری عورت نہیں ہے جتنا اماں نے اسے اپنے ذہن پر سوار کر رکھا ہے، لیکن یہ تو ہماری اپنی اماں ہیں جن کے اندر اب اپنا بیٹا بانٹنے کا حوصلہ اور بڑا دل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک ماں کو آخر بڑا دل رکھنا ہی پڑتا ہے۔ جس بچے کو وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پیدا کرتی ہے اور پال پوس کر جوان کرتی ہے، ایک نہ ایک دن اسے وہ بچہ کسی دوسری عورت کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، اور میں کون سا شادی کے بعد یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہوں یا میں اماں سے دور ہوا ہوں؟ میں آج بھی اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔
لیکن اس کے باوجود بھی اماں کو سائرہ سے ہزاروں شکوے اور شکایتیں رہتی ہیں۔ اب میں اماں کی اس سوچ کا آخر کیا حل نکالوں؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تمہاری شادی کا نام سنتے ہی چڑ جاتی تھی۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، اب میں خود اماں سے کھل کر بات کروں گا اور ہر حال میں جلدی ہی تمہاری شادی کا انتظام کرواؤں گا۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ آئندہ زندگی میں کبھی ایسی گھناؤنی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ اگر آج میرے بجائے محلے والوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمارے گھر پر پتھر مارتے اور ہمیں اس محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑتے۔ بھائی نے اسی وقت یہ تمام چوری شدہ قمیضیں میری الماری سے نکالی اور قینچی لے کر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ پیٹ کر کچن کے چولہے پر ڈال کر پوری طرح جلا دیا، تاکہ پورے محلے میں کسی بھی انسان کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہو سکے کہ یہ کپڑے کہاں گئے۔ خوش قسمتی سے اس دن اماں ہماری چھوٹی خالہ کے گھر 2 دن کے لیے گئی ہوئی تھی، اور بڑی بھابھی پہلے سے ہی اپنے میکے میں تھی، اس لیے گھر بالکل خالی تھا اور کسی تیسرے انسان کو اس پورے واقعے کی ذرا بھی بھنک نہیں لگی۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر ختم ہو گئی۔ اس وقت کے ٹھیک 2 دن بعد جب اماں واپس آئیں تو بھائی نے اپنے وعدے کے مطابق ہماری تمام شادی شدہ بڑی بہنوں کو گھر پر بلوایا اور اماں کے سامنے باقاعدہ خاندانی پنچایت بٹھا دی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سمیر کی شادی بلا تاخیر ہو جانی چاہیے۔ پہلے تو اماں نے ہمیشہ کی طرح بھائی کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیا اور انہیں پرانی باتیں سنانے لگی کہ تیری طرح یہ دوسرا بیٹا بھی شادی کر کے پرایا ہو جائے گا اور مجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ لیکن بھائی اس بار اپنی بات پر بالکل ڈٹ گئے اور پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھائی نے اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اماں، اگر آج ہم نے اس کی شادی نہ کی اور کل کو یہ اپنی پسند سے کسی غلط لڑکی کو گھر لے آیا یا باہر گلی محلے میں کسی ایسی ویسی غلط حرکت میں پڑ گیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ کو پورے محلے میں اپنی بدنامی کا طوق اپنے سر پر لینا ہے؟ بھائی کی یہ کڑوی اور سچی بات سن کر اماں ایک دم ہی چپ ہو گئیں اور ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں رہا۔ پھر میری چھوٹی بہن نے بھی بھائی کی تائید کی اور کہنے لگی کہ ہاں اماں، بھائی بالکل سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں اپنے وقت پر ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، بس یہ سمیر بھائی ہی اکیلے بچے ہیں۔ اب ہمیں ان کی بھی شادی کر کے ان کا گھر بسا دینا چاہیے اور انہیں اس تنہائی سے نکالنا چاہیے۔ تمام بہنوں اور بڑے بھائی کے اس شدید اصرار کے بعد بالآخر اماں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور پھر بھائی نے خود ہی اصرار کر کے اماں کو راضی کیا اور میرا رشتہ برابر والی خالہ کی بیٹی شہلہ کے لیے لے کر گئے۔ شہلہ مجھے پہلے دن سے بہت زیادہ پسند تھی اور یہ بات میرا بڑا بھائی بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ شہلہ کے گھر والوں نے بھی ہمارے خاندانی وقار کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر چند ہی مہینوں کے اندر تمام تیاریاں مکمل ہوئی اور شہلہ بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر میرے گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ شہلہ جیسی خوبصورت اور نیک لڑکی کو اپنی زندگی میں پا کر میں بے انتہا خوش تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری برسوں کی اجاڑ اور ویران زندگی اب مکمل طور پر آباد ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میرے دل میں کبھی بھی کسی ایسی غلط خواہش نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا کہ میں کسی دوسری عورت کی طرف گندی نظر اٹھا کر دیکھتا یا اس کے لباس پر اپنی نظریں جماتا۔ مجھے اب یہ حقیقت پوری طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اگر صحیح وقت پر انسان پاک اور حلال رشتوں کے بندھن سے جڑ جائے تو وہ کبھی بھی حرام کے راستوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ میں آج بھی یہ بات تسلیم کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ میں نے اس تنہائی کے عالم میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ میں نے غیر عورتوں کے کپڑوں پر بری نظر ڈالی اور انہیں چوری کر کے اپنے اندر کی تسکین کا ایک غلط ذریعہ بنایا۔ لیکن اس وقت میں سراسر شیطان کے ہاتھوں بہک چکا تھا اور کچھ میری اس جوان عمر کے اندھے جوش نے مجھے حقیقت سے بالکل غافل کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میری دین سے دوری کا نتیجہ تھا اور کچھ میرے اپنے گھر والوں کی لاپرواہی کا اثر تھا۔ مگر جو کوئی بھی آج میری یہ سچی کہانی سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، میں اس سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی شادیاں بالکل صحیح اور مناسب وقت پر کر دیا کریں، اور اگر آپ خود جوان ہیں اور اس تنہائی کا شکار ہے تو اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے اپنے گھر والوں سے کھل کر بات کریں اور صحیح وقت پر اپنی شادی کا فیصلہ کروائیں، ورنہ یہ شیطان آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گناہ کے دلدل کی طرف مائل کر دے گا، اور اس وقت گناہ کی وہ عارضی لذت آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دے گی کہ آپ کتنا بڑا جرم اور گناہ کر رہے ہیں۔
کیونکہ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں پیدائشی طور پر کوئی برا یا گنہگار مرد نہیں تھا، لیکن اس شیطان کے بہکاوے اور اکیلے پن کے عذاب نے مجھے اس وقت یہ بھلا دیا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اپنے ماں باپ سے اپنی شادی کی بات کرنے سے زندگی میں ہرگز بھی نہ شرمائیں، اور نہ ہی کبھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، بلکہ کھل کر اپنے دل کا حال کہیں، کیونکہ جب آپ جوان ہو چکے ہیں اور ایک حلال طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شرم یا غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی ضرورتوں کو چھپا کر چوری چھپے ایسی الٹی سیدھی اور گھنونی حرکتیں کریں گے تو وہ سراسر گناہ ہوگا، اور اس کا انجام صرف اور صرف ذلت ہی ہوگا۔